يقول راجي الخالق هو الأمين وافقي حمدا لمن هداني لسنة العدنان محمد المختار وسيد الأطهار فهذه أرجوزة لطيفة وجيزة في سيرة المطهر شفيعنا في المحشر كتبتها لتنشر بين الأنام والورى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدنی علما. عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج اس مجلس سے ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی ایک نئے کورس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اس مجلس میں ہم جس کتاب کو پڑھیں گے اور پڑھائیں گے اس کتاب کا نام ہے العقیدۃ الاسلامیہ من الکتاب والسنۃ الصحیحہ، اور اس کتاب کے مصنف ہیں شیخ محمد بن جمیل زینو رحمہ اللہ تعالی. یہ کتاب انتہائی اہم اور سہل اسلوب میں لکھی جانے والی کتاب ہے، اور اس میں جو مسائل بیان کیے گئے ہیں ان کا تعلق عقیدے سے ہے، اور انتہائی اہم مسائل ہیں، اور ان کا انداز بڑا ہی خوبصورت ہے. سوال و جواب کے انداز میں شیخ نے یہ کتاب لکھی ہے. بلا تاخیر ہم کتاب کے مقدمے کی طرف بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فهذه أسئلة هامة في العقيدة أجيب عليها مع ذكر الدليل من القرآن والحديث الصحيح. شیخ نے مقدمے کا آغاز خطبہ مسنونہ سے کیا ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ کتاب کیا ہے اس کا تعارف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں. اور یہاں ایک بات آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ کتاب عربی زبان میں ہے اور اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے عربی زبان کا ہی متن رکھوں گا اور ساتھ ساتھ ترجمہ کرتا رہوں گا، تاکہ آپ لوگوں کو کچھ عربی لغت سے بھی شوق پیدا ہو سکے، کچھ دلچسپی پیدا ہو سکے. تو میں عربی متن پڑھتا جاؤں گا، ساتھ ترجمہ کرتا جاؤں گا، اور اسی کی انشاءاللہ شرح بھی کی جائے گی. اور شرح کہتے ہیں تشریح کو، شرح کو اردو زبان میں تشریح کہتے ہیں، یعنی ایکسپلینیشن. شیخ محمد بن جمیل زینو رحمہ اللہ کہتے ہیں فَهَذِهِ أَسْئِلَةٌ هَامَّةٌ فِي الْعَقِيدَةِ أُجِيبَ عَلَيْهَا. یہ کتاب نہایت اہم سوالوں پہ مشتمل ہے جن کا تعلق عقیدے سے ہے. اجیب علیہا، ان سوالوں کا جواب دیا گیا ہے اس کتاب میں. تو اس کتاب کی شکل کیا ہے؟ سوال و جواب مع ذکر الدلیل من القرآن والحدیث الصحیح. اور وہ جواب خالی جواب نہیں، ہر جواب کے ساتھ دلیل ذکر کی گئی ہے،
دلیل بھی بیان کی گئی ہے قرآن سے اور صحیح حدیث سے۔ لِيَطْمَئِنَّ الْقَارِئُ إِلَى صِحَّةِ الْجَوَابِ، اور دلیل کے بیان کا مقصد یہ ہے کہ پڑھنے والا یعنی قاری جواب سے مطمئن ہو سکے۔ لِأَنَّ عَقِيدَةَ التَّوْحِيدِ هِيَ أَسَاسُ سَعَادَةِ الْإِنسَانِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اس لیے کہ عقیدہ توحید ہی اساس، یہ اساس ہے، بنیاد ہے، سعادت الانسان، انسان کی سعادت، انسان کی خوش نصیبی کی یا کامیابی کی بنیاد عقیدہ توحید ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ اسأل ان ينفع بها المسلمین، اور میں اللہ سے ہی سوال کرتا ہوں کہ وہ اس کتابچے کے ذریعے مسلمانوں کو نفع دے، فائدہ عطا کرے۔ وَيَجْعَلَهَا خَالِصَةً لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، اور میرا اس کتاب کو لکھنا، تصنیف کرنا یا میرا یہ پوری محنت اس کو خالص اللہ رب العزت اپنی رضا کے لیے کر دے، اس میں اخلاص پیدا فرمائے میرے پورے اس کام میں، اور یہ میرا پورا کام اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے۔ تو یہ تھا اس کتاب کا مقدمہ، جس میں ہمیں چند اہم نکتے اس کتاب کے حوالے سے ملے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ مکمل کتاب نہیں بلکہ یہ کتابچہ ہے، یعنی ایک رسالہ ہے، کتابچہ ہے، چونکہ چھوٹی کتاب ہے تو اسے آسان زبان میں کتابچہ کہا جاتا ہے، اور جو اس کی اہم بات مقدمے میں پتہ چلی کہ یہ سوال و جواب کی شکل میں لکھی گئی ہے، اور ہر جواب کے ساتھ قرآن اور صحیح حدیث سے دلیل بھی دی گئی ہے۔ لہذا جب ہم نے یہ کتاب پڑھنی ہے تو ہر طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے یا اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ مسئلے کو سمجھے، سوال کو سمجھے اور اس کا جواب جانے، اور اس کے ساتھ جو دلیل دی گئی ہے اس کو سمجھ کر یاد کرے۔ اور سوال و جواب کی جو یہ شکل ہوتی ہے، یہ جو انداز ہے، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک سوال اٹھایا گیا ہے، اس کا جواب یہ ہے تاکہ سیدھا سیدھا جواب یاد ہو سکے، اور اس کے ساتھ دلیل ذکر کی گئی ہے کہ خالی جواب نہ یاد ہو بلکہ دلیل کے ساتھ جب یاد ہوگا تو مکمل اطمینان اور مضبوطی کے ساتھ وہ بات دل و دماغ میں بیٹھے گی۔ اب آئیے پہلے سبق کی طرف چلتے ہیں، پہلے باب کی طرف چلتے ہیں، اور اس کا عنوان ہے ارکان الاسلام، اسلام کے ارکان۔ ارکان اسلام کے حوالے سے ہر مسلمان یہ جانتا ہے، اور آپ نے بچپن سے یہ یاد کر رکھا ہوگا کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، اور ہمارا یہ پہلا درس یا پہلا سبق جو اس کتاب کا ہے اس میں انہی 5 ارکان اسلام کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ سوال نمبر 1 کی طرف چلتے ہیں۔ جبریل یسأل یا محمد اخبرنی عن الاسلام، جبریل علیہ السلام نے سوال کیا، اور وہ کیا سوال کرتے ہیں؟ یا محمد، اے محمد، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیں۔ اب کہاں جبریل علیہ السلام نے سوال کیا، کہاں کی بات ہو رہی ہے، یہ پورا واقعہ کہاں، مطلب کیا ہے کہ اچانک درمیان سے شیخ نے ایک سوال کے انداز میں ایک بات کہہ دی کہ جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں، تو یہ کہاں سے لیا انہوں نے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک مشہور حدیث مبارکہ ہے، اس حدیث کا نام ہی حدیث جبریل ہے، اور حدیث جبریل اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام
انسانی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے چند سوالات کیے، جن میں سب سے پہلا سوال انہوں نے یہ کیا تھا، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ اور ان کا انسانی شکل میں آنا اور سوالات کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارے سوالوں کے جواب دینا، اس کا مطلب یہ تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ پاس لوگ جو بیٹھے تھے صحابہ کرام وہ جھجکتے تھے، شرماتے تھے سوالات کرنے سے، تو جبرائیل علیہ السلام اس لیے آئے تاکہ آپ سے سوالات کریں اور جواب ملنے پہ بیٹھے صحابہ کرام کو بھی معلومات مل سکے، علم مل سکے۔ تو پہلا سوال جو انہوں نے کیا تھا وہ اسلام کے بارے میں تھا، اور وہی سوال شیخ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام، اسلام یہ ہے، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، لا الہ، کوئی الہ نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اور آگے بریکٹ میں شیخ نے اس کی تفسیر یوں کی ہے، ان الفاظ میں معنی بیان کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے لا معبود بحق الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اب یہاں ایک نقطہ سمجھنا ہے، معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے، جس کی عبادت کی جائے وہ معبود ہے۔ اور الہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے وہ الہ ہے۔ تو الہ اور معبود دونوں مترادف لفظ ہیں، الہ اور معبود دونوں مترادف لفظ ہیں، ہم معنی ہیں، دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ جب ہم یہ کہیں گے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، یعنی کوئی معبود نہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو رہی، کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا دنیا میں اللہ رب العزت کے علاوہ بھی لوگ اوروں کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو جواب ہوگا کہ اگر دیکھا جائے پریکٹیکلی اللہ رب العزت کے علاوہ اوروں کی عبادت ہو رہی ہے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، ہندو بتوں کو، مورتیوں کو، اپنے باطل معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، حتیٰ کہ جانوروں کی عبادت کرتے ہیں، حتیٰ کہ انسانی شرمگاہ تک کی عبادت کرتے ہیں ہندو۔ تو غیر اللہ کی عبادت تو ہو رہی ہے، کچھ لوگ قبروں کی عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں، چاند کی کرتے ہیں، کچھ لوگ آگ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو لوگوں نے مختلف باطل معبود بنا لیے ہیں، تو معبود تو ہیں دنیا میں لیکن جھوٹے ہیں۔ تو جب ہم یہ کہیں گے لا الہ الا اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا جو آگے شیخ نے لکھا، لا معبود بحق الا اللہ۔ معبود تو دنیا میں اور بہت سارے ہیں، لیکن یہ سارے باطل ہیں۔ حق معبود، سچا معبود صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ تو یہ ہے معنی لا الہ الا اللہ، لا معبود بحق، یہ لفظ بحق کہ اللہ کے علاوہ برحق معبود کوئی نہیں، وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ اور اس کی دلیل آگے قرآن پاک سے ہمیں ملتی ہے، سورہ لقمان کی 30 نمبر آیت کریمہ ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔
ذالک بأن اللہ هو الحق، اس لیے کہ اللہ تعالی ہی حق ہے، وہی برحق ہے، وہی سچا ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ، اور جس کی یہ اللہ کے علاوہ جس سے دعا کرتے ہیں یا جس کی عبادت کرتے ہیں وہ باطل ہے۔ تو غیر اللہ سے دعائیں تو ہو رہی ہیں، غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، لیکن وہ سارے معبودان جن کی اللہ کے علاوہ عبادت ہو رہی ہے وہ سب باطل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی سچی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے۔ تو یہ تھا لا الہ الا اللہ کا معنی اور اس کی دلیل۔ لا الہ الا اللہ میں ایک اور بڑا اہم نقطہ سمجھنے والا ہے، وہ یہ کہ اس کلمے کے یعنی یہ کلمہ توحید ہے، یہ کلمہ توحید ہے، توحید کے دو رکن ہیں، یہ دو ارکان ہیں۔ تو کلمہ توحید بھی دو ارکان پہ مشتمل ہے، اور وہ دو ارکان کون سے ہیں؟ نمبر ایک نفی، اور دوسرا رکن ہے اثبات، نفی انکار کر دینا، نہ کر دینا، اور دوسرا رکن ہے اثبات، ثابت کرنا، اقرار کرنا۔ تو جب ہم یہ کہیں گے لا الہ لا الہ، نفی ہو گئی، کوئی الہ نہیں، دنیا میں جتنے بھی الہ ہیں سب باطل ہیں، کوئی ان میں سچا الہ نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے، وہی برحق معبود ہے، وہی سچا معبود ہے۔ تو یہ دوسرا جو حصہ ہے یہ اثبات ہے، لا الہ نفی، الا اللہ اثبات، یعنی اللہ رب العزت کے علاوہ جو دنیا میں معبود ہے وہ سب معبودان باطلہ ہیں، ان کی نفی ہو گئی۔ لا الہ الا اللہ کہہ کے اللہ رب العزت کی عبادت کا اثبات کہ وہی سچا برحق معبود ہے۔ تو یہ تھے دو رکن لا الہ الا اللہ کے۔ آگے شیخ کہتے ہیں وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دوسری گواہی، پہلی گواہی لا الہ الا اللہ، دوسری گواہی وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور آگے بریکٹ میں شیخ لکھتے ہیں وَأَنَّ مُحَمَّدًا أَرْسَلَهُ اللَّهُ لِتَبْلِيغِ دِينِهِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجا لِتَبْلِيغِ دِينِهِ، اپنے دین کی تبلیغ کے لیے، دین کو آگے پہنچانے کے لیے۔ تبلیغ کا معنی ہوتا ہے آگے پہنچانا۔ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں تو اس میں بہت ساری باتیں شامل ہو جاتی ہیں، ان میں سے چند ایک بنیادی باتیں ذہن میں رہنا، حاضر رہنا ضروری ہے، تاکہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کریں تو وہ باتوں کے ساتھ اقرار کرنا ہے۔ نمبر ایک، العلم بسنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم حاصل کرنا، آپ کی سنت کو جاننا، کیونکہ آپ کے راستے پہ عمل کرنا ہے، آپ کے راستے پہ چلنا ہے، آپ کی سنت کو اپنانا ہے۔ تو سب سے پہلا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ہے کہ آپ کی سنت کے بارے میں علم حاصل کیا جائے۔ نمبر دو، اور سنت کی دلیل کیا ہے؟ پہلے نقطے میں حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تمہارے اوپر میری سنت ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت۔ تو آپ نے اپنی سنت کو پکڑنے کا حکم دیا ہے، لازم کیا ہے۔ دوسرا نقطہ، محبتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ماله وولده والناس اجمعین. اور ایک روایت میں آتا ہے من ولده ووالده والناس اجمعین. مطلب یہ ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل الایمان مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ ساری چیزوں سے بڑھ کے، اپنے مال سے، اپنے بیٹے اور باپ سے، اور تمام انسانیت سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جائے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کرتے ہیں تو اس میں آپ کی محبت کا سب سے بلند ہونا، انسانوں میں سب سے بڑھ کے ہونا، یہ ضروری ہے. تیسرا نقطہ التصدیق بما اخبر بہ. رسالت پہ ایمان لانے میں تیسرا نقطہ یہ شامل ہے کہ جو خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی اس کی تصدیق کرنا، ذرہ برابر اس میں شک نہیں کر سکتے، فوراً من عن اس کو تسلیم کر لینا، اس کو سچا کہنا. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہ جب انہیں کفار مکہ نے کہا کہ تمہارے دوست نے، ساتھی نے تو دعویٰ کیا ہے کہ وہ راتوں رات بیت المقدس کی سیر کر کے، ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آئے ہیں، تو حضرت ابوبکر نے فوراً کیا کہا کہ اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو یقیناً سچ کہا ہے. فوراً آپ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو تصدیق کر دی. چوتھا نقطہ طاعتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا. یعنی رسالت پہ ایمان لانے کا مطلب کہ آپ کی پیروی کرنا، آپ کی فرما برداری کرنا. قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری پوری کی پوری امت جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. قالوا ومن یأبا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. فرمایا جس نے میری فرما برداری کی، اطاعت کی، وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فقد ابا، تو گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. لہٰذا رسالت پہ ایمان لانے میں اطاعت اور فرما برداری کا ہونا بھی ضروری ہے. پانچواں نقطہ تحقیق عبادت اللہ علی منہاجہ. عبادت کی تحقیق، عبادت کے تقاضے پورے کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہاج یعنی راستے پہ چلتے ہوئے، آپ کے طریقے کے مطابق عبادت کے تقاضے پورے کرنا. اللہ تعالیٰ کی عبادت ویسے کرنا جیسے آپ نے کی، آپ نے حکم دیا. اپنی طرف سے کسی قسم کی کوئی عبادت ایجاد نہیں کر سکتے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. کسی نے کوئی ایسا عمل کیا لیس علیہ امرنا، جس کے اوپر ہمارا حکم موجود نہیں، ہم نے اس کا حکم نہیں دیا، فہو رد، تو وہ مردود ہے، یعنی قابل قبول نہیں. اس کے بعد چھٹا نقطہ الایمان بافضلیتہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ افضل ہونے پہ ایمان، کہ آپ تمام انسانیت سے افضل ترین اللہ کی مخلوق ہیں، تمام بشر میں افضل ترین بشر ہیں، تمام انبیاء رسولوں سے بڑھ کر افضل ہیں. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، کہ میں قیامت کے دن آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا اور اس پہ کوئی فخر نہیں.
آپ نے تکبر اور غرور نہیں کیا. تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات پہ سب سے افضل قرار دیا ہے. 7واں نقطہ الایمان بخاتمیتہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس بات پہ بھی ایمان لانا کہ آپ نبوت اور رسالت کا اختتام ہے، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد تم میں سے کسی آدمی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، اور لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے خاتم ہیں، یعنی آپ آخری نبی ہیں. تو یہ تھا وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ کا معنی مفہوم، یا وہ باتیں جو رسالت پہ ایمان لانے میں شامل ہیں. تو یہ تھا پہلا رکن، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ. دوسرا رکن وتقیم الصلاۃ، اور تو نماز قائم کر. نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تؤدیها بارکانها باطمئنان وخشوع، کہ نماز کو ادا کرو اس کے ارکان پورے کرتے ہوئے اطمینان اور خشوع کے ساتھ، تو تب جا کے نماز کو قائم کرنا کہا جائے گا. یعنی اس کی شروط ہیں نماز کی، وہ پوری کرو. کون سی شروط ہے؟ مثال کے طور پہ نماز کی شروط ہے طہارت، ہر قسم کی طہارت، نجاستوں سے اور حدث سے پاک ہونا. پھر اس کے بعد شرط ہے دخول الوقت، وقت کا داخل ہونا. ستر العورہ، شرمگاہ کا ڈھانپنا. استقبال القبلہ، قبلہ رخ ہونا. یا اس کے بعد ہے نیت. یہ تمام شروط ہیں. اسی طرح ارکان بھی ہیں، جیسے سورۃ الفاتحہ رکن ہے، تکبیر تحریمہ رکن ہے، بے شمار ارکان ہیں. اسی طرح واجبات ہیں، جو تکبیرات ہیں نماز کے دوران ایک حرکت سے دوسری حرکت تک، یہ واجبات میں سے ہے. یا اسی طرح 2 تشہد ہیں تو پہلا تشہد واجبات میں سے ہے. اور اسی طرح بہت ساری نماز کے مبطلات ہیں، وہ چیزیں جو باطل کر دیتی ہیں نماز کو، ان سے بچنا. تو شروط، ارکان، واجبات یہ مکمل کرتے ہوئے نماز ادا کرنا اطمینان اور خشوع کے ساتھ، اسے کہتے ہیں نماز قائم کرنا. تو کسی چیز کو قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو کرنے کا حق ادا کرنا، جس طرح کرنے کا حق ہے اسی طرح ادا کرنا. مثال کے طور پہ اطمینان نماز کا ایک اہم حصہ ہے، جز ہے جو نماز میں ہونا چاہیے. اور اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاة بحضرت طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان، کہ جب کھانا حاضر ہو جائے تو تب نماز نہیں پڑھنی، کھانے سے ابتدا کرو. اور اگر بندہ روک کے رکھا ہو اخبثان کو، یا اخبثان میں سے کسی چیز کو، یعنی پیشاب یا اس کے علاوہ جو غلاظت یا نجاست نکلتی ہے، اگر روک کے بندہ جا کے نماز پڑھے گا اور کھانا حاضر ہے اور جا کے نماز وہ پہلے پڑھ رہا ہے، تو کھانے کی طرف ذہن جائے گا، اطمینان اور خشوع نہیں آئے گا. اسی طرح اگر قضاء حاجت محسوس ہو رہی ہے اور بندہ اپنی حاجت پوری کرنے کی بجائے روک کر، اخبثان کو روک کر، یعنی جو پیشاب وغیرہ نکلتا ہے انہیں روک کر نماز پڑھنے چلا جائے، تو تکلیف میں رہے گا، خشوع اور اطمینان نہیں آئے گا. اسی لیے فرمایا کہ پہلے اپنی حاجت پوری کرو، یا اگر کھانا ہے تو پہلے کھانا پورا کرو پھر نماز ادا کرو. اطمینان اور خشوع ہونا ضروری ہے. اور اسی طرح دوران نماز جلد بازی نہیں کرنی، ٹھہر ٹھہر کے اطمینان سے نماز پڑھنی.
اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اس کے نماز پڑھنے کے باوجود کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس کی کافی غلطیاں تھیں نماز کے دوران، ان میں سے ایک غلطی یہ بھی تھی کہ وہ اطمینان سے نماز ادا نہیں کر رہا تھا۔ تو یہ ہے نماز کو قائم کرنا، تسلسل کے ساتھ اس کے حقوق پورے کرتے ہوئے، شروط، ارکان، واجبات کے ساتھ اطمینان اور خشوع سے نماز پڑھنا، یہ ہے نماز قائم کرنا۔ تارک نماز یعنی نماز چھوڑنے والا، اس کا کیا حکم ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ بے شک بندے اور کفر و شرک کے درمیان نماز کا فرق ہے، کہ بندہ نماز چھوڑتا ہے تو نکل کے اسلام سے نکلتا ہے، کفر و شرک کی وادی میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہے نماز کی اہمیت، کہ تارک نماز دائرہ اسلام سے خارج ہے، نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے، اور نماز کو قائم کرنے کا کیا مطلب ہے۔ تیسرا رکن ہے اسلام کا، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور تو زکوٰۃ ادا کر۔ زکوٰۃ کے دو نقطے اہم ہیں، یعنی زکوٰۃ کی دو شرطیں۔ کس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی؟ اذا ملک المسلم، جب مسلمان مالک ہو جائے، مالک ہو یعنی خود مالک ہو۔ کس چیز کا مالک ہو؟ آگے نمبر لکھا ہوا ہے 85 غرامن ذہبن، 85 گرام سونا ہو کسی کے پاس، او ما يعادلها من النقود، یا اس کے برابر کسی کے پاس نقود یعنی کیش ہو، يدفع منها، تو اس میں سے ادا کرے گا، اس میں سے نکالے گا۔ کتنا؟ 2.5%، 2.5 آگے لکھا ہے، فی المئۃ بعد سنہ، 100 میں سے 2.5% زکوٰۃ نکالے گا، اور وہ کتنی مقدار سے حساب شروع ہوگا؟ 85 گرام سونا یا اس کے برابر کیش۔ بعد سنہ، 1 سال گزرنے کے بعد، یعنی آج 85 گرام سونا ہے اور اس سے بڑھتا جا رہا ہے، یا 90 گرام میرے پاس سونا ہے، 85 سے اوپر ہو گیا ہے، اور اس کو پڑھے کتنا ہو گیا ہے؟ سال پورا ہو گیا ہے۔ تو پورا سال جب ہو جائے گا تو اس میں سے 2.5% میں نے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ وغیر النقود لها مقدار معین، اور نقود کے علاوہ، اگر کیش کے علاوہ ہو، سونا بھی نہیں کیش بھی نہیں، جانور ہیں، بکریاں ہیں، گائے ہے، اونٹ ہیں، یا کھیتی باڑی کر رہا ہے بندہ، تو ان کی الگ مقدار ہے، ان کی الگ مقدار ہے۔ تو 2 شرطیں پوری ہونا ضروری ہے، ایک مقدار اور دوسرا اس کا وقت۔ زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ پورا سال گزرنا چاہیے اور اس کے بعد زکوٰۃ ادا کی جائے گی، لیکن بعض چیزوں میں جیسے کھیتی باڑی ہے تو جب کٹائی ہوگی تو اس کے بعد ہی اس میں سے زکوٰۃ نکالنی ہے، اور اس کی پرسنٹیج اور ہے۔ لیکن بنیادی شرطیں یہی ہے، بنیادی فارمولہ یہی ہے، جس میں مقدار اور وقت، تو وقت بھی زیادہ تر جو کیش یا سونا وغیرہ ہوتا ہے، اس قسم کی چیزوں پہ پورا سال گزرنا ضروری ہے۔ اور باقی اس کی تفصیلات عقیدے کی کتاب میں نہیں پڑھی جاتی، یہ فقہ کی کتاب میں پڑھی جاتی ہیں۔ اور یہاں یہ یاد رکھیں کہ جیسے نماز کا ذکر بھی گزرا ہے، تو یہاں ہم نے یہ پڑھا کہ نماز اسلام کا رکن ہے، یہ نہیں پڑھا کہ نماز کیسے کیسے پڑھنی ہے۔ اشارتاً میں نے آپ کو بتا دیا کہ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے، کہ شروط، ارکان، واجبات ادا کرنا۔ لیکن کیا کیا شروط ہیں، کیا کیا ارکان ہیں، کیا کیا واجبات ہیں، کیا کیا مستحبات ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو نماز کو باطل کر دیتی ہیں، یہ ساری تفصیل فقہ کے مضمون میں، سبجیکٹ میں پڑھی جائے گی۔ تو عمل کیسے کرنا ہے، عمل کی کیفیت کیا ہے، یہ فقہ کا مضمون ہے، فقہ کا موضوع ہے۔ یہاں
بنیادی بات ہوتی ہے کہ نماز اسلام کا رکن ہے، جس نے نماز چھوڑی تارک نماز دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ جو ہمارے دل سے عقیدے سے تعلق رکھتی ہے بات، وہ یہاں پڑھی جا رہی ہے. اس کی تفصیلات اور کیفیت فقہ میں پڑھی جائے گی. اسی طرح زکوٰۃ بھی اسلام کا رکن ہے، یہ یہاں بتایا گیا ہے. جو بندہ زکوٰۃ کو اسلام کا رکن نہ مانے یا اسے شرطیں پوری ہونے کے بعد واجب نہ سمجھے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، چاہے زکوٰۃ دے بھی دے. ماننا ضروری ہے، عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے. اگر کوئی کہے نماز واجب نہیں، نماز اسلام کا رکن نہیں، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، چاہے 5 نمازیں بعد جماعت پہلی صف میں پڑھنے والا ہو. تو یہاں عقیدے کے اعتبار سے گفتگو ہو رہی ہے. کیفیت اور تفصیلات عمل کرنے کا طریقہ وہ کہاں کا موضوع ہے؟ فقہ کا. اس کے بعد آگے چوتھا رکن ہے اسلام کا، وَتَصُومَ رَمَضَان، اور تو رمضان کے روزے رکھ. روزے تو بہت سارے رکھنے ہوتے ہیں سال میں، لیکن رمضان کے روزے یہ اسلام کا رکن ہے، واجبات میں سے ہے، فرائض میں سے ہے. اور روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزے کا لغوی معنی ہوتا ہے الامساک. روزے کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ الامساک. اور روزے میں ہوتا کیا ہے؟ شیخ لکھتے ہیں الامتناع عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس مع النیہ. امتناع اپنے آپ کو روک کے رکھنا، منع کر دینا. عن جمیع المفطرات، ہر اس چیز سے جو روزے کو توڑے، ایسی ہر چیز سے اپنے آپ کو روکنا. کب سے کب تک؟ من طلوع الفجر، فجر طلوع ہونے سے یعنی فجر کی اذان سے، الى غروب الشمس، غروب شمس تک یعنی مغرب کی اذان تک، مع النیہ، نیت کے ساتھ. اور نیت تو اس کی خاص کر کے اس لیے کہا گیا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ میں بھی نیت ضروری ہے، وہ تو ہر عبادت کے لیے ضروری ہے، شرط ہے. لیکن وہاں ذکر اس لیے نہیں آیا کیونکہ نماز ایک ایسا عمل ہے جو کرنا پڑتا ہے، زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے جو کرنا پڑتا ہے. روزہ کرنا نہیں پڑتا بلکہ رکنا پڑتا ہے. کھانا نہیں کھانا، پینا نہیں ہے، بہت سارے کاموں کی پابندی ہے، رکنا ہے. تو روزہ امساک، اپنے آپ کو روکنے کا نام ہے. تو نارملی بندہ ہو سکتا ہے ویسے ہی رکا ہوا ہے ان کاموں سے، تو خالی ویسے ہی عادتاً رکا ہوا ہے تو وہ روزہ نہیں کہلائے گا. روزے کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے. اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ویسے ہی بندہ رکا رہے اور سمجھ لے میں نے روزہ رکھ لیا ہے. نہیں، نیت کا ہونا ضروری ہے. نماز پڑھنے جائے گا تو ایک کام ہے کرنے کا، یقیناً وہ سوچے گا کہ میں ایک کام کرنے جا رہا ہوں، اس کا ارادہ ہوگا تو کرے گا نا. زکوٰۃ بھی ارادہ ہوگا تو کرے گا. لیکن روزہ چونکہ کام کرنے کا نہیں رکنے کا ہے، تو اس لیے خاص کر کے نیت کا یہاں ذکر آیا ہے. کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہاں ذکر ہوا ہے جمیع المفطرات، ہر وہ چیز جس سے روزہ ٹوٹتا ہے. اس میں بنیادی طور پہ 3 چیزیں ہیں جو کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے. روزے دار 3 چیزوں کو چھوڑتا ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں، یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی. حدیث قدسی ہے، روزے دار کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ چھوڑتا ہے، روزے دار یترکو چھوڑتا ہے، طعامہ اپنا کھانا، وشرابہ پینا، اور وشہوتہ اور ہر وہ کام جو شہوت سے تعلق رکھتا ہے، شہوت والا کام. من اجلی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری خاطر چھوڑتا ہے. اس لیے فرمایا الصیام لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کی جزا دوں گا. تو یہ ہے مفطرات جن کا اشارہ اس حدیث مبارکہ میں کیا. طلوع فجر سے غروب آفتاب، غروب شمس تک روزے کا وقت ہے، اور اس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ بقرہ 187 نمبر آیت کریمہ میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. کھاؤ پیو جب تک کہ واضح ہو جائے، یعنی رات کو کھاؤ پیو
کب روکو کھانا پینا؟ جب یتبین لکم تمہارے سامنے واضح ہو جائے، الخیط الابیض سفید دھاگا، من الخیط الاسود کالے دھاگے سے، یعنی کالی رات میں جب اچانک سفیدی نکل آئے، سفید دھاگا سامنے آ جائے، مراد آ گیا من الفجر، فجر کے وقت مراد ہے۔ فجر کے وقت خاص ایک کیفیت ہوتی ہے، رات کے اندھیرے میں جب سفید کرنیں نکلتی ہیں تو فجر کا وقت شروع ہو گیا، تو کالے دھاگے میں سے جب سفید دھاگا واضح ہو جائے تب تک کھاؤ پیو رات کو، جب یہ ہو جائے تو رک جاؤ۔ ثم پھر کیا کرو، اتم الصیام الی اللیل، رات تک پورا کرو روزہ۔ کب تک؟ رات کا آغاز ہوتا ہے مغرب کی اذان پہ، تو وہاں تک پھر روزہ پورا کرنا، یعنی اپنے آپ کو روک لینا ہے۔ تو یہ ہو گیا رمضان کے روزے رکھنا، یہ چوتھا رکن ہے اسلام کا۔ پانچواں رکن، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور تو اللہ کے گھر کا حج کر، إِنِ اسْتَطَاعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر تیرے پاس اس کی طرف جانے کی استطاعت ہو، طاقت ہو۔ رواہ مسلم، یہ صحیح مسلم میں۔ اب یہ پوری جو 5 باتیں ہیں، 5 ارکان اسلام ہیں، حدیث جبریل میں، حدیث جبریل پوری کے بارے میں آگے کہا گیا رواہ مسلم، وہ حدیث جبریل مسلم میں ہے، اور اس کا کچھ حصہ صرف پہلا سوال یہاں آیا پہلے سبق میں، اور پہلے سوال کا تعلق ارکان اسلام سے تھا۔ تو یہ 5واں رکن ہے اللہ کے گھر کا حج کرنا، اگر استطاعت ہو، اگر استطاعت ہو، تب بھی ایک مرتبہ کرنا، استطاعت ہو تو ایک مرتبہ کرنا واجب ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہمیں اور کہا، ایھا الناس، اے لوگو، قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا ہے، لہٰذا حج کرو۔ آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا حج کرو۔ فقال رجل اکل عام یا رسول اللہ، ایک آدمی کہنے لگے اللہ کے رسول کیا ہر سال؟ آپ نے فرمایا حج کرو۔ اس نے آگے سے سوال کیا اکل عام، کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ فسکت حتی قالها ثلاثا، آپ خاموش ہو گئے حتیٰ کہ اس نے 3 مرتبہ یہ بات کہی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو قلت نعم لوجبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نے کہہ دیا، اگر میں کہہ دیتا نعم، ہاں، اس کا سوال تھا کہ کیا ہر سال کرنا ہے، تو اگر میں کہہ دیتا نعم، ہاں، لوجبت، تو ہر سال حج کرنا واجب ہو جاتا، لیکن آپ نے نعم نہیں کہا۔ خیر، اس حدیث مبارکہ میں اور بے شمار اصول اور فوائد ملتے ہیں، لیکن ہمارے اس نقطے کے مطابق پتہ چلا کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا واجب ہے۔ اور حج کی استطاعت میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ شیخ نے آگے لکھا ہے الاستطاعت تتحقق بالصحہ، استطاعت کی تحقیق ہوتی ہے صحت کے ساتھ۔ نمبر 1 صحت ہونی چاہیے، بدنی استطاعت، جسم تندرست صحت مند ہونا چاہیے، جسمانی اعتبار سے بندہ سفر کر سکے، آ جا سکے۔ تو سب سے پہلی استطاعت کس چیز کی ہے؟ بدن کی استطاعت۔ وَمُلْك مَا يَكْفِيهِ فَاضِلًا عَنْ حَاجَتِهِ وَحَاجَةِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، اور اتنا سامان ہو، ما یکفیہ فاضلا عن حاجتہ، جو اس کی حاجت سے فاضل، ایکسٹرا ہو، اوپر ہو، ایکسٹرا ہونا چاہیے۔ یعنی ایک بندہ روزمرہ کی زندگی گزار رہا ہے، اور آگے فرمایا وَحَاجَةِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، اور اس کی حاجت سے بھی زیادہ کہ جس کا نفقہ، جس پہ خرچ کرنا لازمی ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ مثال کے طور پہ میں ہوں، میرے اوپر میری اپنی ضرورت بھی ہے، اور میرے اوپر لازم ہے
کسی اور کا نفقہ، میرے بیوی بچوں کا. تو ان کی حاجتیں، ضرورتیں پوری کرنا، اپنی ضرورتیں پوری کرنا. اس سے جو فاضلاً، جو ایکسٹرا اوپر ہوگا مال، اگر میرے پاس اوپر مال ہے تو تب میری مال کی استطاعت پوری ہوگی تاکہ میں حج کر سکوں. تو پہلے ضرورتیں پوری کرنی ہے. اگر اضافی مال ہے سفر کے لیے، اخراجات وغیرہ آنے جانے، جتنا ضروری ہے مال وہ ایکسٹرا ہے، فاضلاً یعنی زیادہ ہے. میری حاجت پلس میرے اہل و عیال جن کے اوپر خرچ کرنا میرے اوپر لازمی ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، سب کی حاجتیں پوری ہونے کے بعد جو مال بچے گا تو اس سے اگر حج ہو سکتا ہوگا تو استطاعت مالی اعتبار سے پوری ہوگی. تو دوسری استطاعت کون سی ہے؟ مالی استطاعت. پہلی بدنی، دوسری مالی استطاعت. اور تیسرا وَبِأَمْنِ الطَّرِيقِ، راستہ اور امن ہو. یعنی پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ راستہ خطرناک ہوتا تھا، لوگوں کی جان کا خطرہ تھا، ہلاکت کا خطرہ تھا. تو اگر راستہ پر امن ہو تو حج واجب ہے، فرض ہے. یہ استطاعت میں یہ بات بھی شامل ہے. اور بعض علماء سواری کی استطاعت کو بھی یہاں شامل کرتے ہیں کہ سواری بھی ہونی چاہیے. سواری بھی، خیر اگر مال ہو تو سواری بھی آ ہی جاتی ہے، تو مال کے اندر بھی سواری کا ذکر آ سکتا ہے. لیکن عورتوں کے لیے ایک چیز اور اضافی ہے مردوں سے، کہ ان کی استطاعت حج کے لیے تب مکمل ہوگی جب ان کے پاس محرم ہوگا جو ان کے ساتھ سفر میں جائے. یعنی اگر عورت کے پاس جسمانی طاقت بھی ہے، بدن کی صحت اور تندرست ہے، مال بھی ایکسٹرا ہے، زیادہ اضافی ہے کہ وہ جا سکتی ہے، آ سکتی ہے خرچ کر کے، راستہ بھی پر امن ہے، لیکن محرم کوئی نہیں، نہ بیٹا ہے، نہ خامد ہے، نہ باپ ہے، محرم کوئی نہیں، تو اس کی استطاعت پوری نہیں ہوئی، اس کے اوپر واجب نہیں ہوگا. تو حج کی استطاعت جس کے اوپر ہو جائے پوری تو وہ حج کرے گا. اور قرآن پاک کی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں کے اوپر اس کے گھر کا حج کرنا ہے. یعنی لوگوں کے اوپر، یعنی لوگوں پہ واجب ہے. علی الناس، علی لفظ وجوب پہ دلالت کرتا ہے. من استطاع الیہ سبیلا، کس کس پہ واجب ہے؟ جو اس کی طرف جانے کی استطاعت، طاقت رکھتا ہو. یعنی یہ ساری باتیں جو استطاعت میں آتی ہیں جب یہ پوری ہو جائیں تو حج واجب ہے، حج کرنا ضروری ہے. تو یہ حج زندگی میں ایک مرتبہ کرنا واجب ہے، اور یہ اسلام کا 5واں رکن ہے. تو یہ تھے 5 ارکان اسلام جو پہلے درس میں آج ہم نے بیان کیے، اور یہی شیخ نے پہلے سبق میں، پہلے باب میں بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مزید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلی مجلس میں اگلے باب سے، اگلے سبق سے آغاز کریں گے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.